السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کو رزق کی وسعت کے لیے ایک بہت ہی آسان سا عمل دینے لگے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اللہ پاک خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ آج کل مہنگائی کے دور میں ساتھی پریشان ہوتے ہیں، کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، جاب لیس ہیں، جاب ہے تو پھر اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر میں بیماری ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں اور پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، بہت ہی مایوس اور پریشان ہوتے ہیں۔ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ کے حضور مانگیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اللہ اپنے دشمنوں کو، جو کافر ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے۔ تو جو ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ رزق حلال وسعت سے ملے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ٹائم نہیں دیتے، ہم جاب کو ٹائم دیتے ہیں، کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، ہم کھیل کود کو ٹائم دیتے ہیں، موبائل کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ آج اللہ کو ٹائم دینا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، عزتوں کے دروازے کھولتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ آسان سا عمل، اور وہ عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رزق کی تنگی میں پریشان ہوں تو مجھے کوئی عمل بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانیاں لے کے آئے ہیں اور آپ نے اتنا ہی آسان عمل بتایا کہ کمال عمل ہے، اور ہے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے کہ آپ باوضو رہا کریں، صرف باوضو رہا کریں، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آج ہم دیکھیں باوضو رہنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے کہ وضو ٹوٹ جائے پھر جا کے وضو کر لیں، تو سہولتیں موجود ہیں۔ صحابہ کا زمانہ دیکھیں، جہاں کنویں سے پانی بھر کے لاتے اور پانی کو جمع رکھتے، پھر اس پانی کے ساتھ وضو بھی کرتے، استعمال بھی کرتے۔ پانی ختم ہو جائے تو دور دراز پیدل سفر کر کے جانا یا اونٹنیوں پہ جانا اور جا کے وہاں سے پانی لے آنا کتنا مشکل کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے باوضو رہنا شروع کیا اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا، کیا دیکھا کہ اللہ نے رزق کی وسعتیں عطا فرما دیں، برکتیں عطا فرما دیں۔ آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فرما دیں کہ آج ہمارے پاس پانی موجود ہے، ٹینکیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے، پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہر وقت پانی موجود ہے۔ تو باوضو رہیں، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیں۔ تو باوضو رہنے سے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان گرے لگاتا ہے، نماز کے لیے نہیں جانے دیتا۔ سب سے پہلا گرہ ہے وہ وضو ہے کہ انسان جب وضو کر لیتا ہے تو بڑا گرہ کھل جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر بندہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو جب ہم باوضو رہیں گے تو نماز کی بھی پابندی ہو جائے گی، اور صرف باوضو رہنے سے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اتنا کمال اور آسان وظیفہ ہے کہ اس کو ہر بندہ، ہر عورت، ہر مرد جب اس کو اپنائے گا اور مستقل شروع کرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکات نظر آئیں گی، ان کے انوارات نظر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو آج سے اس عمل کو شروع کریں، وضو کے ساتھ پابندی سے رہیں، دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔